مولایا صلی وسلم دائما ابدا۔ انسان کی فطرت ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کو رزق دیتا ہے، دولت کے دروازے اس کے لیے کھولتا ہے، اس کو جاہ و منصب ملتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اس کو جاہ و منصب دے کے، دولت دے کے، اس کو پیسہ روپیہ دے کے اس کی آزمائش کرتا ہے، لیکن اس کو آزمائش نہیں سمجھتا۔ فیقول، وہ کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے عزت دی ہے، وہ اس کو عزت سمجھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، مجھے اللہ پسند کرتا ہے تو اس لیے مجھے دولت دی ہے، ورنہ میں غربت کی چکی میں پس رہا ہوتا۔ وہ دولت کو جو ہے وہ عزت سمجھتا ہے، حالانکہ اللہ نے بطور آزمائش اس کو دولت دی ہے۔ جب کسی بندے کو پوچھا جائے نا بتا کیا حال ہے، تو اگر اس کے پاس دولت کے انبار، وہ کہتا ہے بڑا فضل ہے اللہ کا۔ اچھا کیا فضل ہے اللہ کا؟ تو تہجد کی نماز بھی پڑھنے لگ گیا؟ نہیں، میں تو 5 بھی نہیں پڑھتا۔ اچھا کیا فضل ہے کہ اللہ نے تجھے یہ کرم کر دیا کہ تیری زبان پہ جھوٹ نہیں آتا؟ نہیں، میں تو صبح شام جھوٹ بولتا ہوں، ٹیکس بھی چوری کرتا ہوں، میں تو سب کچھ کرتا ہوں۔ تو پھر کیا فضل ہے؟ کہتا ہے مجھے دولت دے دی گئی۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ دولت جو مل جائے اس کو تو اس کو فضل الہی سمجھتا ہے، وہ ناجائز طریقے سے بھی لے تو اس کو بھی فضل سمجھتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سراسر کمائی حرام کی ہے، ناجائز فروشی کے ساتھ، رشوت کے ساتھ، اور کیا کیا دھندے کے ساتھ اس نے جو ہے وہ دولت کمائی، اور عالی نصب کوٹھی بنا کے اوپر لکھ دیا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ حالانکہ یہ تو قہر تھا، آزمائش تھی اس کے اوپر، لیکن وہ شیطان نے اس کو جس راستے پہ لگایا اور شیطانی دھندے کے ساتھ جو اس نے دولت کمائی، اس کو بھی یہ فضل ربی قرار دے رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ واقعی میں رب کا فضل ہے۔ نہیں، اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہے، یہ اس کی کج فکری ہے۔ فضل یہ نہیں ہے کہ کسی کو دولت دے دی جائے، فضل یہ ہے کسی کو تہجد کے سجدوں کی توفیق دے دی جائے، فضل یہ ہے کسی کے سینے کے اندر ایمان کا چراغاں کر دیا جائے، فضل یہ ہے کہ کوئی شخص جھوٹ بولنا چاہے بھی، ایک غیبی طاقت زبان کو پکڑ لے، میرے بندے تو محمد عربی کا نوکر ہے، اور محمد عربی صادق بھی تھا، امین بھی تھا، تو جھوٹ بولنا اچھا لگتا ہے، تو وہ جھوٹ بولنا چاہے بھی تو نہ بول سکے۔ یہ ہے رب کا فضل، یہ ہے رب کی کرم نوازی، اور یہ ہے رب کے رحم کا انداز۔ لیکن انسان کی کج فکری ہے، اللہ آزماتا ہے اس کو دولت دے کے، حالانکہ دولت کی آزمائش بہت ڈاڈی آزمائش ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں ہمیں غربت سے بھی آزمایا گیا اور دولت سے بھی آزمایا گیا۔ غربت کی آزمائش میں تو ہم پورے نکلے، لیکن دولت کی آزمائش میں ہم پورے نہ نکل سکے۔ یہ آزمائش زیادہ سخت آزمائش ہے، لیکن فیقول، بندہ کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے عزت دے دی، کوئی عہدہ مل جائے، کوئی شان و شوکت دنیا کی مل جائے، چاہے وہ اس کا ذریعہ کوئی بھی ہو، بندہ کہتا ہے جی فلاں پہ بڑا ہی اللہ کا فضل ہو گیا۔ یار ایک معمولی شخص تھا، گلی سے نکلا، اب دیکھو جو ہے وہ وزارت کا قلم دان تھامے ہوئے ہے، بڑا فضل ہوا۔ کیا فضل ہوا اس کے اوپر کہ اس نے جائز ناجائز ہر راستہ جو ہے وہ اختیار کیا اور رب کو قدم قدم پہ ناراض کیا، اور ہم اس کو فضل گردان رہے ہیں۔ کہا فضل نہیں ہے، یہ ڈاڈی آزمائش ہے۔ لیکن انسان کی کج فکری ہے، وہ اس کو فضل کہہ رہا ہے۔ اچھا ایک اور انسان کی کج فکری دیکھیے، وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور اگر اللہ آزمائے اس کا رزق اس پر تنگ کر دے، فَيَقُولُ، تو پھر کہتا ہے رَبِّي أَهَانَنِ، میرے رب نے تو مجھے خار کر دیا، میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ یہ فطرت ہے انسان کی کہ اس کو تھوڑی سی سختی ملے، دولت کے انبار جو تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں تھوڑا سا کم ہو جائیں، اور اس کو غربت کی چکی میں پیسا جائے۔ تو یہ بھی اس کی آزمائش تھی، دولت دے کے آزمائش کی گئی کہ کیا راہ خدا میں لٹاتا ہے کہ نہیں لٹاتا، میرے راستے کے اندر اس کو خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ یتیم، غریب، مسکین، لاچار، مجبور، نانے شبینہ کو ترستے ہوئے، بیمار، کیا ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کی دہلیز پہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا۔ ایک تو یہ آزمائش تھی، لیکن اس نے اس کو آزمائش نہیں، اس کو عزت سمجھ لیا۔ اس نے کہا کہ میرا اللہ میرے پہ راضی ہے تو تبھی اتنی دولت دی ہے۔ اچھا اگر دولت اللہ کی رضا کی علامت ہوتی تو فرعون دولت مند نہ ہوتا، قارون کو خزانہ نہ دیا جاتا۔ اور دوسری بات، جب اس کو دولت نہیں دی جاتی، غربت میں آتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا۔ یہ بھی اس کی کج فکری ہے۔ یار وہ بھی تو ہوئے ہیں کہ زمانے کے اندر ایک پھوٹی کوڑی بھی ان کے پاس نہیں رہی۔ اللہ اکبر، آؤ دیکھو فقر بو ذر کو سلام کرو،
आओ देखो फक्र ओवैस को सलाम करो, अच्छा आ जाओ हुजूर की दहलीज पे फक्र मुहम्मदी को सलाम करो। ये इज्जत है, इज्जत। ये भी आजमाइश है। अल्लाह देखता है कि फक्र की आजमाइश में कौन पूरा निकलता है। जुबान पर जो है वो नाशुक्री के लफ्ज तो नहीं लाता, मिल जाए अल्लाह की तरफ से अता हो तो वो भी आजमाइश है कि उस पर शुक्र अदा करता है कि नहीं करता, और ना मिले तो ये भी आजमाइश है कि उस पर सब्र करता है या कि नहीं करता। वावेला कर दिया, शोर गुल मचा दिया, लुट गया, मेरे पास कुछ नहीं, अपनी गुर्बत के इश्तिहार लगा दिए। एक एक शख्स के आगे हाथ फैलाता फिरता है, अपनी गुर्बत की इज्जत को पामाल कर रहा है, इस इम्तिहान में नाकाम हो गया। अब सुनो अल्लाह क्या इरशाद फरमाता है, कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम। तुम कहते हो कि हमें दौलत नहीं मिली तो रुसवा कर दिया गया, और दौलत मिल गई तो अल्लाह का फजल समझते हो। अल्लाह फरमाता है ऐसा नहीं है। अगर तुम्हें आजमाइश में डाला गया है तो तुम उस आजमाइश में कहां तक पूरे निकले हो। आज तुम्हारे ऊपर जो सख्तियां आई हैं, आज अल्लाह ताला की अगर नाराजगी है तो उसका यह सबब नहीं है कि तुमको दौलत नहीं दी गई, बल्कि सबब क्या है, गौर कीजिए। कल्ला, ऐसा हरगिज नहीं। जो उसकी फिक्र थी कल्ला से नफी कर दी गई, और इस बात किस चीज का किया गया, बल्ला तुकरिमूनल यतीम, तुम यतीमों को इज्जत नहीं देते हो। असल बात यह है जो बात सोचने की है। अब कुरान का यहां उसलूब देखिए, मैं कुर्बान जाऊं कुरान के उसलूब पे। ऐसे ही नहीं, जब इकरमा अबू जहल का बेटा इस्लाम के हिसार में आता है तो कुरान पढ़ता है ना तो अशश कर उठता है और फिर रोता है और कहता है हाजा कलाम और रब्बी, ये मेरे रब का कलाम है। और कुरान बता रहा है, उसका लहजा बताता है। उसलूब देखिए, बात गरीब को रोटी देने की नहीं की गई, गरीब को जो है वो खाना देने की नहीं की गई, उसको कपड़े पहनाने की नहीं की गई। कुरान ने जो कहा है कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम, बात यह है कि तुम यतीम को इज्जत नहीं देते हो। यतीम को तुम इज्जत कैसे दे सकते हो ये तुम जानते हो कि उसकी तकरीम कैसे करनी है। तुम्हारे पास यतीम को पहनाने के लिए कपड़ा नहीं है, उसको देने के लिए रोटी नहीं है, लेकिन तुम्हारे सीने में प्यार तो रखा हुआ है ना। उस बरहना यतीम को सीने से लगा करके उसका माथा तो चूम सकते हो ना। रब ये नहीं देखता रोटी किसने दी, रब ये देखता यतीम को प्यार किसने दिया। वो ये देखता है कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम, मामला रोटी का नहीं है। बची हुई रोटी तो कुत्ते को भी डाली जा सकती है, किसी को गरीब को दे दी तो ये कौन सा कमाल है। जो दे गए बच गई वो मदरसे में भेज दी, ये कमाल की बात नहीं है। वो गंदगी के ढेर में भी तो फेंक दी थी, खराब हो जाती, 2 घंटे और पड़ी रहती। मामला ये नहीं है, मामला तकरीम का है। अब वो भी सोचें, ईद आ रही है, मेंढकों की तरह निकलेंगे समाजी रहनुमा और समाजी कारकुन, अखबारों में तस्वीरें छपेंगी, गरीब औरतें लाइन में लगी हुई हैं, गरीब मर्द लाइन में लगे हुए हैं, और जो है वो साहिब जो है वो एक एक तोड़ा आटे का, एक एक थैला आटे का दे रहे हैं, और 10 जो है वो फोटोग्राफर तस्वीर खींच रहे हैं। अगले दिन 15-15 अखबारों के अंदर तस्वीरें लगी हुई हैं। मैं उस दिन भी कहा था कि इस अंदाज के साथ गरीबों की गुर्बत का इश्तिहार लगाने वाला सोचे कि इस लाइन में अगर उसकी बेटी को खड़ा होना पड़े तो उसका फिर अंदाज क्या हो। बात ये नहीं, बात तकरीम की है। कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम। आइए तुम्हें मैं कहानी सुनाऊं। आका करीम अलैहिस्सलाम जा रहे थे ईदगाह को, रास्ते के अंदर एक यतीम खड़ा था, और आका करीम ने कहा कि बेटे आज तुम यहां खड़े हो। कहा फलां गज़वे में मेरा बाप शहीद हो गया था, मेरी मां का साया भी मेरे सर पे नहीं है, लोग अपने घरों में हैं, मैं किस दहलीज पे जाऊं। अच्छा इंतजार हो रहा है ईदगाह में। हुजूर ने यतीम को सीने से लगाया, घर ले गए और सैयदा फातिमा से कहा कि जिस तरह का लिबास हसनैन को पहनाया है इसको भी पहनाओ। अल्लाह अकबर। और उसको खाना खिलाया और सब कुछ उसकी तकरीम करने के बाद हुजूर ने फिर जो है वो उसको इज्जत देने के लिए, उसकी तकरीम देने के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसको फरमाया अमा तरदा अन्ना मुहम्मदन अबू का, बेटे क्या तू पसंद नहीं करता कि मोहम्मद तेरा बाप लगे। वह आयशा ता उम्मो का, और आयशा तेरी माँ लगे। वह फातिमा बिन्त मुहम्मदिन उख्तो का, और फातिमा तेरी बाजी लगे। उसने कहा ये एजाज मिल जाए तो मुझे और क्या चाहिए। तो कहा आज के बाद ये रिश्ते तेरे हुए। एक उंगली से हुजूर ने हसनैन को थामा हुआ है और दूसरी उंगली से उस यतीम बच्चे को थामा हुआ है। जब हुजूर ईदगाह की तरफ बढ़ रहे हैं तो और बच्चे भी अपने माँ बाप के साथ जा रहे हैं। वो बच्चा जुबान हाल से कहता है था तो यतीम, आज यतीमी का मजा ही नहीं आ गया है कि हुजूर की उंगली थाम के जा रहा हूं।
تو یتیم کی تکریم کا مسئلہ ہے، اس کو عزت نفس دینے کا مسئلہ ہے. یتیم کو لوگوں کے اندر کھڑا کر کے اس کو اعزاز دیتے ہو، وہ اعزاز نہیں ہے، وہ رسوائی ہے. مجھے 1 سال قبل ایک ایسی تقریب میں لوگ کھینچ کر کے لے گئے جہاں وہ آج کل اجتماعی شادیوں کا رواج ہے. تو میں بڑی معذرت کی، میرے لیے مشکل ہوگا کیونکہ مجھے اندازہ تھا اس تقریب کا، لیکن میں کبھی گیا نہیں تھا پہلے. تو میں جب اس تقریب میں پہنچا تو یقین جانے کہ 2 دن تک جو ہے وہ میں بے چین رہا ہوں. میں کہتا ہوں غریب سے غریب آدمی ہوتا ہے نا، اس کو معاشرے میں پروٹوکول اعزاز نہ بھی ملے تو شادی والے دن تو مہمان خصوصی وہی ہوتا ہے نا، اس دن تو سارے اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں. لیکن ان دولوں کو بھی جو ہے وہ لائن پہ بٹھایا ہوا تھا اور اوپر مہمان خصوصی کوئی اور بیٹھے تھے. میں نے کہا یہ بیچارے مسکین آج بھی مہمان خصوصی نہیں ہے، آج ان کی زندگی کا اہم دن ہے اور آج بھی اتنے لوگوں کے سامنے اشتہار لگایا جا رہا ہے یہ غریب لوگ ہیں، اور دلہنوں کا بھی اشتہار لگایا جا رہا ہے یہ غریب بچیاں ہیں. اور پھر کیا ان کے چہرے پہ کوئی مسرت کے آثار تھے اور نہ ان بیٹیوں کے چہرے پہ کوئی مسرت کے آثار تھے. تو لوگ خوشی بانٹنے چلے ہیں لیکن غموں میں اضافہ کرتے چلے گئے. رات کی تنہائی میں نکلو، اندھیرا پھیلا ہوا ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اپنے سائے سے بھی بچو اور جا کے غریب کے گھر میں رقم پھینک کے آ جاؤ، اسے پتہ نہ ہو یہ پھینکی کس نے ہے، اور پھر وہ شادی کریں جو دعائیں ان کے کلیجے سے نکلیں گی عرش تک پہنچیں گی. تو بات پیسے دینے کی نہیں ہے، بات تکریم کی ہے. کلا، دیکھو قرآن کا اسلوب، کلا بل لا تکرمون الیتیم. معاملہ یہ ہے کہ یتیم کی عزت، تکریم. میرے اور آپ کے آقا مولا نے تو یہاں تک فرمایا جب بچے اکٹھے کھیل رہے ہوں، تمہارا بچہ بھی ان بچوں میں کھیل رہا ہو تو بچے کو بیٹا کہہ کے آواز نہ دو، اس کا نام لے کے پکارو. عرض کی گئی حضور بیٹا ہے، بیٹا کہہ کے پکاریں گے تو حرج بھی کیا ہے؟ کہا تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو، اور جب یہ تم کہو گے تو تڑپ جائے گا، آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بیٹا کہہ کے پکارتا، لیکن آج میں محروم ہوں. تو کہا مسئلہ یہ ہے، کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. دیکھیے قرآن کا اسلوب. کہا ایک تو یتیم کی تکریم نہیں ہے، یہ ساری افطار اس لیے آئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو مسکین کے کھانے کی رغبت نہیں دیتے. یعنی ایک شخص خود غریب ہے اور اتنی طاقت نہیں رکھتا کسی غریب کی پرورش کر سکے، وہ عہدہ برا نہیں ہو سکتا کہ اتنا کہ میں تو کچھ کر نہیں سکتا. کوئی بھوکے تڑپتے ہوئے غریب کو دیکھے، خود نہ دے سکے. اللہ نے اسے زبان تو دی ہے، کسی امیر کی دہلیز پہ وہ نہیں جاتا یہ چلا جائے اور جا کے توجہ دلائے کہ میرے ہمسائیگی کے اندر ایک یتیم تڑپ رہا ہے، بیوہ کی بیٹیاں بوڑھی ہو رہی ہیں دہلیز پہ، اور وہ جا کے اپنے اعتبار پہ جو ہے ان کا انتظام کر دے. یہ ہے ولا تحاضون علی طعام المسکین.